اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب، اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کے اوپر یہ اسٹرائک ان دوحہ جو ہے یہ کوارڈینیٹ کی گئی تھی ایڈوانس کے اندر، اور اطلاع دے دی گئی تھی امریکہ کو. اینڈ یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ سر امریکہ نے تو بیسکلی سائن آف کر دیا ہے ایک انلیگل بومنگ کے اوپر، اگر اسرائیل کی بات مان لی جائے، اور وہ بھی ایک اپنے ہی اتحادی کے اوپر، جہاں سے ابھی صدر ٹرمپ نے بہت بڑا جہاز بھی ان سے توفتاً لیا تھا، اور جہاں ایرک ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا گولف کورس بھی بنا رہے ہیں بڑے ابھی خوشگوار ماحول کے اندر وہ ٹریڈ ڈیل سائن کر کے آئے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ جو امریکی آفیشلز بھی ابھی آف دا ریکارڈ یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بہت بعد میں آیا اور ہمیں بہت لاسٹ منٹ اطلاعات ملی، میزائلز لانچ ہو گئی تھیں؟ جو آپ کا سوال ہے اٹ از موسٹ لائکلی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو خبر ہو اس کے بغیر مشکل ہے، لیکن خبر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کیا خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے they would have preferred کہ یہ نہ ہو لیکن نیتن یاہو went through with it. لیکن ایک یہ ہے نا کہ آپ پولائٹلی کہیں کہ یار مت کرو. یو ایس کلیئرلی از ناٹ اسٹاپنگ اسرائیل، لیکن از اٹ ناؤ سپورٹنگ یس؟ اور دوسری یہ ہے کہ قطر کو کتنی خبر تھی. ہم نے ایران کی طرف سے بھی ایک بار دیکھا تھا نا، قطر میں یو ایس بیس بھی ہے. جو آپ نے جہاز کی بات کی اس کے علاوہ ایک یو ایس بیس بھی ہے. قطر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا اس کو پرسنل فرینڈ سمجھتے ہیں، اپنا فیملی فرینڈ سمجھتے ہیں. سو کیا یہ وہ حد آ گئی ہے، یا کہ جہاں جو ہے جو آپ کا پیمانہ ہے چاہے وہ صبر کا ہو یا بے حسی کا ہو دنیا کا، وہ ٹپ اوور ہو جائے گا؟ آئی ایم ناٹ شیور آئی ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ اس کے ہم بہت قریب ہیں. مجھے ایک سیکنڈ کی آپ اجازت دیں. 10 دن میں یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہونا ہے. پچھلے ہفتے یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک ووٹ ہوا جس میں 2 ملکوں کے علاوہ سب نے یہ اس میں ووٹ کیا کہ جی اجلاس کو آپ نیو یارک کے بجائے جنیوا میں کریں. اب وہاں ہوتا ہے یا نہیں یہ بھی پورا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ووٹ ہو چکا ہے. 2 ملک تھے، یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل. کیوں جنیوا میں کریں؟ اس لیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ویزا منع کر دیا تھا جو پیلسٹینین اتھارٹی ہیں اس کے صدر کے. آپ کو یاد ہوگا فرانس نے، بیلجیم نے، کینیڈا نے، دوسرے ممالک نے اعلان کیا تھا کہ ہم تسلیم کریں گے پیلسٹائن کو. تو پارٹلی جو اس کا ٹائم ٹیبل ہے نیتن یاہو کے لیے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ ان اے وے. وہ فنگر دکھا رہے ہیں یورپ کو بھی. انٹرسٹنگ. اور زاہد حسین صاحب، ایک تو آف کورس کمپلسٹی اور پھر کس حد تک معلوم ہونا، ابھی تو ہم بڑا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پہ لکھنے کے لیے. لیکن سعودی ولی عہد نے قطر کو یہ کہنا ہے کہ ہماری تمام ابیلٹی قطر کے ڈسپوزل پر ہے. سعودی ولی عہد کا یہ کہنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ان کا یہ کہہ دینا. مگر جس طرح محمد علی صاحب نے کہا، قطر کا اپنے بیان کے اندر ایک پرائم منسٹر آفس سے بھی آیا ہے، فورن آفس سے بھی آیا ہے، کسی جوابی کارروائی کا نہ کہنا جس طرح فٹ کر کے ایران کہتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ کہنے کو ہے کہ نیتن یاہو نے بھی کہا ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری اسرائیل کی اپنی ہے اس حملے کی. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، خاص طور میں ابھی دیکھ رہا تھا، شاید کسی بی بی سی میں تھے یا کسی اور انٹرنیشنل چینل میں، کہ ان کے وزیر خزانہ نے کہا ہے، اسرائیل کے وزیر خزانہ جو کہ رائٹ ونگ کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں امریکہ کی پوری حمایت حاصل تھی ان کو، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ بغیر امریکہ کی حمایت پہ اس قسم کا کوئی حملہ کر سکے. دیکھیں، اسرائیل کی جو کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور جارحانہ جاریت جو ہے، وہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں خاص طور پہ ایک امپیونٹی جو ملی ہوئی ہے اس کا ہی دخل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا پس منظر میں جا کے دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیان ہے 1-2 دن پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آخری موقع ہے حماس کے لیے کہ وہ فوراً جو ہے وہ اس پہ جو بھی ان کے جنگ بندی کے جو شرائط تھے اس کو منظور کر لے، اور اس کے بعد اس کے نتائج جو ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ دھمکی جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس کا مطلب کوئی نہیں تھا. ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کا حملہ جو ہے جس وقت ہوا ہے، تو لگتا یہی تھا کہ حماس تقریباً تیار ہو چکا تھا. وہ جو بھی کے لحاظ سے امریکہ کی طرف سے جو پیش کردہ جو ایک تجاویز تھی اس کے اوپر، اور اس وقت حملہ اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ کسی قسم کا سیز فائر یہاں غازہ میں ہو. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی قریب آتے تھے حماس، جب بھی تیار ہوتا تھا، اس سے پہلے اس قسم کا کوئی حملہ ہو جاتا تھا. وہ تو اب صحیح ہے، مگر زاہد صاحب دیکھیں، سعودی عرب کا قطر کو یہ کہنا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سر، کہ ہم ہر چیز آپ کے ڈسپوزل پہ ہے. اب سعودی عرب بہت زیادہ سنجیدہ لے رہا ہے اس معاملے کو، اور لینا بھی چاہیے.
اٹ کین ویری مچ بی اے واٹر شیڈ مومنٹ. قطر پر حملے کو UAE نے بھی اب یہ کہا ہے کہ قطر کی صورتحال برقرار رہی تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں after the Abraham Accords, after recognizing Israel. So, a lot is at stake here, sir. یہ سعودی عرب UAE کے جی یہ بات دیکھیں ذرا، یہ کہ قطر جو ہے، جو کہ ایک گلف کا ایک سیکیورٹی کا معاہدہ جو ہے جس میں تمام یہ ممالک شامل ہیں، ہاں میں اس کا ایک ممبر بھی ہے. تو ایک براہ راست پہلی دفعہ جو ہے وہ اسرائیل نے ایک عرب ملک پہ کیا ہے، اور ایک ایسا ملک میں جس کی آپ نے بتایا، جس کی آپ نے مثال بھی دی تھی کہ جہاں پہ امریکہ کا سب سے بڑا اڈا ہے. اور دیکھیں اس میں یہ کہ سعودی یقینی طور پہ سعودی عربیہ کا جو ہے کہ اسٹرانگ بیان آیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا، کیونکہ دیکھیں اب تک جو So you don't see any retaliation in action. I don't think any retaliation. میرا خیال کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی ان ممالک میں اگر فرض کیجئے کہ اگر ان ممالک کے تھوڑا سا بھی دباؤ اسرائیل پہ ہوتا تو آج صورتحال وہ نہیں ہوتی غزہ کی جو اس وقت ہے. ایک پورا جو ہے 1.5 سال سے اگر ہم دیکھا جائے تو ان کی طرف سے ایک مستقل خاموشی تھی. ایک اور بات بتاتا ہوں کہ UAE جس نے جو سفارتی تعلقات بنائے ہیں اسرائیل سے ابراہم اکارڈ کے بعد، اس نے اب تک جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات نہیں ختم کیے. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے جیسے مثال دی کہ یہاں سے جتنے بھی جاتی ہے فضائی کارروائی ہوتی ہے تو جارڈن سے ہو کے جاتی ہے. سر جارڈن بھی تو اسرائیلی میزائلز کو مانیٹر کر سکتا ہے، انٹرسیپٹ کر سکتا ہے. So there is کوئی نہیں کرے گا، بلکہ ایک حد تک جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے تعاون کیا ہے. تو ایک تو جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں دیکھیں ان حالات میں کوئی بھی ایسی کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام ذرائع جو ہے قطر کے ڈسپوزل پہ ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہی تو جاننا چاہ رہی ہوں سر، اس کا مطلب کیا ہے؟ دس از اے ہیوج ٹائم. یہ محمد علی صاحب، یہ کیٹلسٹ فار چینج بھی ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں دا فیکٹ کہ حماس جو ہے وہ ٹرمپ کی تجویز اور فارمولے کے اوپر گفت و شنید کر رہے تھے رہنما، تو یا تو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے وداؤٹ کنسنٹ اور اجازت یا نہیں، مگر ایک بہرحال ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے فار ڈونلڈ ٹرمپ. سو ایک نہیں عرب ممالک کے لیے بڑا فیصلہ کن یہ مرحلہ ہے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو نی جرک ری ایکشن پہ ٹروتھ سوشل پہ لکھ دیتے ہیں اور باتیں کر دیتے ہیں، وہ خاموش ہیں. It has been hours after this attack and Donald Trump is quiet. So the fact remains. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ زاہد صاحب کی طرح کہ there will be no reaction in terms of a physical action. اچھا دیکھیں مہر، میں متفق ہوں 100% زاہد صاحب سے. اس کی لیکن وجوہات میں 3 بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو توقع یا خواہش ہے عرب دنیا سے اسرائیل کی جوابی کارروائی کے حوالے سے، اس کا کوئی تاریخی جواز مجھے نہیں ملتا. 1948، 1967، 1973، 1982، 2006 اور 2 سال پہلے دیکھیں کنڈمنیشن آپ کو اسٹریٹ پہ ملتی ہے. مگر محمد علی صاحب، کیا یہ حملہ عرب ممالک کے لیے پیغام نہیں ہے؟ امریکہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا یا اسرائیل کے لیے فیئر گیم ہے جدھر دل اٹھائے میزائل مار دو؟ نہیں دیکھیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہی ہے عالمی تاریخ کا تکلیف دہ سبق جو کہ ڈاکٹر عادل مجھ سے بہتر پڑھا سکتے ہیں، کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ تو آج 2 سال میں ہم نے دیکھ لیا ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی نظام، کوئی ادارہ کمزور کی سپورٹ نہیں کرتا. اوکے